سوال ہے نا, آپ کے لیے شراب حلال ہے, ہمارے لیے شراب حرام ہے. مثال ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر لیجسلیٹو ہاؤسز, اسمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نااہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نااہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ ٹائم بار تھا, نااہلی ختم کر جاتی ہے, وہ قانون سازی قانون دان نے, قانون کے لیجسلیٹرز نے, ہم نے ایز سینیٹرز, ایز ایم این ایز, تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے. سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, جو پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں, پروگریسو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے, اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون, اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہے, اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازش سے, انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے. کیونکہ یہ 90%, 95% ایک ادارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسپلن, پرنسپل, آنیسٹی, فرشتے وہاں بھی نہیں ہیں, لیکن 5%, 10% یہ واحد ایک ادارہ رہ گیا. تو اگر اس چیز کے لیے انتشار, دشمنی, بغض, وینم, ملک دشمنی, اندرونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے, اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے, شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسکر اڑائیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسکر اڑایا جائے, ان کا مذاق بنایا جائے, ان پہ الزامات لگائے جائے, اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی بھی ہے, شواہد رکھے سامنے, ترازو کے اندر شواہد رکھے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر شواہد نہیں ہے, جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا, ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا, ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے, اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ, جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اتھر ملنا صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ کیا تھا, آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت, کاغذی کاروائی, کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں بتایا جائے. بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ, بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ, یہ شک و شبہات ختم ہو. میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس ماجرائی سے دور سب کے ساتھ پاکستان کو پروگریسو اور ترقی کی طرف اکنامک بلیڈنگ سے ہمیں بچانا ہے. نہ کریں یہ سارے کام, ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قتل کرائیں, لاز بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, سارے پاکستانی. میری والدہ جو دنیا میں نہیں رہی, ان کو جنت نصیب کرے اللہ, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, تب اصولی, پرنسپلڈ, ایماندار, دلیر, انصاف کرنے والے, فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا, پینلٹیز لگائی, پگڑیاں اچھالی, میری ماں دنیا چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال, ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے, ڈبل پیار دیں گے, عزت دیں گے, ڈبل عزت دیں گے, احترام کریں گے, ڈبل احترام کریں گے, بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی کریں گے.
क्लैरिटी है, स्ट्रेट हूं मैं, ना मुझे लपेट सपेट के बात करनी नहीं आती। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, तो सियासतदान की बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ बैठ के उन पर तमस्कर, कीचड़, इल्जामात और झूठ और फरेब हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। अगर उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट सबूत पेश करें, हम खड़े होंगे। बेने आप देते हैं, सवाल उनसे हम कर रहे हैं। जेल आप देते हैं, सवाल हम उनसे कर रहे हैं। आप बेल ना दे, कोई जीप में आके बिठा के ले जाओ, जीप के आगे आ जाए। क्लैरिटी रखें। उसने कहा, उसने कहा, पर्दों के पीछे बैठ के बात ना करें, खुल के आगे बात। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारा होमवर्क है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरा गुमान है अख्तर मिल्ला साहब से, क्योंकि मैंने अपने केस में देखा है, आजमाया है। मैं तो पेयर नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हुई वो बहुत असूल पसंद है। मेरा गुमान है कि वो सह-शुर्तियों के लिए फैसले नहीं करते, सबूतों पे करते, लिखत पढ़त पे करते। मैं समझता हूं कि मेरा गुमान इसमें भी है कि वे रात के अंधेरों में किसी पुराने खास से भी नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि वो किसी लीडर से भी बात नहीं करते। मेरा गुमान है किसी लीडर ने उनको कभी किसी किस्म की ऑफर भी नहीं दी, ना उनके बच्चों के लिए। मेरा गुमान है इन सब चीजों का। तो फिर अख्तर मिल्ला साहब जैसे तारीखी फैसले करने वाले तारीखी जज से इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती। सवाल दो उठ जाएंगे। अगर लिखा हुआ है तो खत्म, कॉन्स्पिरेसी फिनिश्ड, कंट्रोवर्सी ओवर, जो हम चाहते हैं, ताकि जज अपनी रेपुटेशन ब्लेमलेस हुए बगैर, कॉशियस हुए बगैर, कॉशियसनेस के साथ, अल्लाह के डर से, अपनी अच्छी जबान के साथ, बगैर पकड़ियां उछाल दे, अपने मनसब करे, और हमें डर ना हो कि फैसले में इतनी कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी कि रिकॉर्ड पे चीज है या नहीं, केयरलेसनेस तो नहीं। और अगर इल्जाम के तहत या खुदा ना खास्ता ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और जबानी है और जज बनने से पहले का है, और चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अख्तर मिल्ला साहब जज से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की कुर्सी बैठे, और इसका रिकॉर्ड अगर नहीं है तो फिर रिपरकशंस है, क्वेश्चनिंग है, सवाल है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इंटरवीन करना, इन सब को हमें अब एड्रेस करने की बहुत हद तक जरूरत है।